اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 56۔ ترجمہ: اور اللہ سے ڈرتے ہوئے اور امید رکھتے ہوئے اس سے دعا کرو، بے شک اللہ کی رحمت نیک لوگوں کے قریب ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ سے خوف اور امید دونوں مومن کی زندگی کا اہم حصہ ہیں۔ قرآن مجید میں دونوں کا ذکر ساتھ ساتھ آیا ہے۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اللہ عز و جل سے خوف و امید کا بیان۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے، اے ابن آدم، جب تک تو مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور امید رکھے گا، جو کچھ بھی تو کرتا رہے گا میں تجھے بخشتا رہوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کے بادلوں تک پہنچ جائیں پھر بھی تو بخشش مانگے تو میں بخش دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے ابن آدم، اگر تو زمین بھر کے برابر گناہ بھی لے کر میرے پاس آئے پھر بھی مجھے اس حالت میں ملے کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا تو یقیناً میں زمین بھر کے برابر تجھے بخشش عطا کروں گا، بے شک۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث کو امام ترمذی، دارمی، احمد اور طبرانی نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث حسن ہے۔ ایک اور مقام پر حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالی کے خوف سے کسی بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں تو اس کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے سوکھے درخت کے پتے۔ اسے امام بہقی نے روایت کیا ہے، بے شک۔ سبحان اللہ۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے کہ اچانک تیز ہوا کا جھونکا آیا جس سے اس درخت کے خشک پتے گر گئے اور سبز پتے باقی رہ گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس درخت کی مثال کس کی طرح ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی مثال اس مومن کی مانند ہے جس کے خشیت الہی کے باعث رونگٹے کھڑے ہو گئے تو اس کے گناہ اس سے جھڑ گئے اور اس کی نیکیاں باقی رہ گئیں۔ اس حدیث کو امام بہقی نے روایت کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔